اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66 اور 66 یعنی کہ 65 and 66 انشاءاللہ تلاوت کریں گے ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو اور اگر، انا بے شک، اہل الکتاب اہل کتاب والے یعنی کتاب والے جو ہے، آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور ڈرتے، واتقوا اور ڈرتے، لکفرنا لکفر البتہ ہٹا دیتے، نہ ہم، عنہم ان سے اور ہم کے میننگ ان سے، سیئاتہم سیئات گناہیں، ہم ان کی گناہیں ان کی، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ وَلَا اور البتہ یا اور ضرور ہی ضرور، ادخل داخل کرتے، نہ ہم کے میننگ ان کو، اور البتہ یا اور ضرور ہی ضرور داخل کرتے ہم ان کو، جنات باغوں میں، جنات النعیم نعمت والے باغوں میں، نعمت والے باغوں میں یعنی جنت میں داخل کرتے ان کو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب والوں کو کہتے ہیں، جس کے جو ہے پچھلی آیتوں میں ان کا ہی ذکر چلتا آ رہا ہے، جو کہ اللہ کی شان میں ایسے الفاظ اور جملے استعمال کرتے تھے اور پیغمبر علیہ السلام کو بھی تنگ کرتے تھے اور ایمان والوں کو بھی تنگ کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان کو واپس جو ہے مرتد کر دیں۔ ایسی گناہوں اور ایسے جرائم اور ایسے گناہوں کے باوجود، سخت شرارتوں کے ان کے یہ جو شرارتیں، یہ ان کی شرارتیں ہی تھیں نا جو اس طرح تنگ کرتے تھے، تو ان کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئے سچے دل سے اور ڈرتے رہیں اللہ سے، توبہ کر لیں، تو البتہ اللہ جو ہے ان سے جو ہے ہٹا دے گا، ان کی پچھلی گناہیں ساری معاف کر دے گا اور ان کو پاک صاف کر دے گا، جیسے کہ نئے سرے سے انسان پیدا ہوتا ہے، ایسا پاک صاف کر دے گا اور ان کو داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کو داخل کر دیں گے باغوں میں۔ کتنا اللہ تعالیٰ مہربان ہے، کریم ہے، رحیم ہے، کہ کہتا ہے کہ اتنے اس کے باوجود، شرارتوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ معافی مانگ لے اور صحیح صالح ہو جائیں، نیک بن جائیں اور گناہوں کو چھوڑ دے، غلط کاموں کو، شرارتوں کو چھوڑ دے، تو ان کی ساری پچھلی گناہیں جو ہے وہ ان سے ہٹا دے گا، یعنی معاف کر دے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مانے تو انہوں نے بہت بدقسمتی ہے ان کی، اور بہت ظلم کیا اپنے اوپر، کہ اللہ نے یہ ان کو واضح طور پر قرآن میں بھیج بھی دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ان کو یہ خبر پہنچا بھی دی، اور پھر بھی اگر وہ نہیں مانتے تو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے علماء اچھی طرح جانتے تھے، اور اگر وہ علماء جو ہے وہ ایمان لے آتے تو ان کے نیچے سارے لوگ ایمان لے آتے۔ انہوں نے خود بھی ایمان نہیں لائے اور دوسروں کو بھی اپنے پیچھے جو ہے ان کی گناہوں کا ذمہ بھی اپنے سر لے لیا۔ ظاہر ہے ان کو نہیں مسلمان ہونے دیا، ایمان لانے نہیں دیا،
تو وہ بھی ان کے وہ جو ایمان نہیں لائے وہ سارا ان علماء کے سر پر ہے جنہوں نے ان کو ایمان لانے سے روکے رکھا۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ، واو کے میننگ واو زبر وا، اور لو کے میننگ اگر، انہم بے شک وہ، ویسے تو ہم کے میننگ ان کے ہیں، ان کے یا ان کے، لیکن ادھر ہم اس کے میننگ وہ لیں گے، ان کی جگہ وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اقام التورات، قائم رہے تورات پر یا پیروی کرے تورات کی، والانجیل، اور انجیل والے انجیل کی، یعنی اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے تورات والے یعنی یہودی اور انجیل والے یعنی عیسائی، وما انزل، اور جو اتارا گیا ہے، الیہم طرف ان کے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، الی کے میننگ طرف، ہم ان کے، ان کی طرف، جو نازل ہوا ہے، انزلہ نازل ہوا یا اتارا گیا، من ربہم، من کے میننگ ہے سے، رب رب، ہم ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا، البتہ یا ضرور ہی ضرور، لام زبر لا کے میننگ تین طرح کے ہو سکتے ہیں جملے کے مطابق، یعنی یا تو تاکہ بھی ہو سکتا ہے، تاکہ، اور یا البتہ میننگ بھی لے سکتے ہیں، اور ضرور ہی ضرور بھی اس کے میننگ لے سکتے ہیں جملے کے مطابق۔ اب دیکھو ادھر اگر ہم ضرور ہی ضرور اس کے میننگ لے تو زیادہ بہتر آتا ہے کہ اتارا گیا طرف ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا تو ضرور ہی ضرور کھاتے، من سے، فوقی اوپر، ہم ان کے، یعنی وہ ضرور ہی ضرور کھاتے اپنے اوپر سے، ومن اور سے، تحت نیچے، ارجل پاؤں، ہم ان کے، یعنی وہ اپنے اوپر سے کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے، وہ ضرور ہی ضرور کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، یعنی ہر طرف سے اللہ ان کو دیتا، منہم اور ان میں سے، منہم ان میں سے، امتن امت یا لوگ یا فرقہ یا جماعت یا گروہ، مقتصدہ سیدھی راہ پر ہے، ان میں سے کچھ لوگ یا امت کے کچھ لوگ سیدھی راہ پر ہیں، مقتصدہ سیدھی راہ پر، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ اور بہت سے ان میں سے، وَكَثِيرٌ بہت سے، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کثرت، تو کثیر بہت سے، منہم ان میں سے، ساء برا، ما جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، اور بہت سے ان میں سے برا کرتے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی برے اعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ ان میں سے سیدھی راہ پر ہیں اور بہت سے ان میں سے برے اعمال کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب والوں کو کہتا ہے کہ یہ قرآن کریم جو تورات اور انجیل کے بعد ان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، اس کو اگر اس کی پیروی کو یہ تسلیم کے بغیر جو ہے تورات اور انجیل کی وہ تسلیم جو ہے نہیں ہو سکتی، اگر وہ قرآن کو تسلیم نہیں کرتے تو انجیل اور تورات کی بھی قبولیت ان کی نہیں ہے، یعنی اس کو بھی وہ نہیں مانتے، کیونکہ جو تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، تو اس کی جو ہے ان کے مزید ان کو جو ہے قرآن مجید کی پیروی بھی کرنی چاہیے۔ جو تورات اور انجیل کو مانتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے اتاری گئی قرآن کریم کی کو بھی قبول کر لیں، جو اتارا گیا ہے ان کے رب کی طرف سے، اس کی بھی پیروی کریں۔
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ قائم رہے تورات پر اور انجیل پر اور جو اتارا گیا ہے ان کی رب کی طرف سے یعنی یہ قرآن، تو وہ اگر اس کی پیروی کرتے رہیں تو وہ ضرور ہی ضرور کھاتے اپنے اوپر سے اور نیچے سے. یعنی اوپر نیچے سے مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جو محاورہ ہوتا ہے کہ اوپر نیچے سے کھاتے ہیں، کہ یعنی ہر طرف سے ان کو ملتا، رحمت اور نعمت اللہ کی طرف سے ان کو ملتی، پاؤں کے نیچے سے بھی ان کو ملتا، اوپر سے بھی ملتا، ہر طرف سے ان کو ملتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن سلام اور اس کے دوست ساتھی جو تھے، اور اس طرح حبشہ کے بادشاہ جو نجاشی تھے، وہ جو عیسائیوں کے بادشاہ تھے اس وقت حبشہ میں، تو وہ بھی جو ہے اہل کتاب والوں میں سے تھے، لیکن وہ سیدھی راہ پر تھے، اور جو ہے جب قرآن نازل ہوا اور اس نے سنا تو وہ ایمان لے آئے، جس کا جنازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر مدینہ میں بھی کیا تھا جب وہ وفات پا چکے تھے. تو اسی طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ انہی کے لیے ہیں کہ کچھ لوگ ان میں سے ایمان لے آئے ہیں اور وہ سیدھے راستے پر ہیں، باقی بہت سارے وہ ہیں جو برا کر رہے ہیں، یعنی وہ اس قرآن کو نہیں مانتے، تو وہ اپنی کتاب تورات سے یہودی اور عیسائی جو ہے وہ انجیل سے، اور جو پچھلی کتابوں کے ماننے والے ہیں وہ اپنی ہی کتابوں سے اگر قرآن کو نہیں مانتے تو سمجھو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں سے منکر ہوتے ہیں، وہ اپنی ہی کتاب کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ انہی کی کتابوں میں اس کتاب قرآن کا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی دی گئی تھی، خوشخبریاں دی گئی تھی ساری کتابوں میں. اگر وہ قرآن کو نہیں مانتے تو سمجھو کہ وہ اپنی کتابوں کو نہیں مانتے. اور ان کو بتایا گیا تھا اس کتاب میں کہ وہ کتاب جب آئے گی یعنی قرآن مجید جب آئے گا تو وہ ہے تصدیق کرے گا، وہ کتاب جو ہے تصدیق کرے گی ان کی کتاب کی، یعنی تورات اور انجیل ساری کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرے گی. تو چونکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی تصدیق آئی ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی تصدیق کی ہے ان کے کتابوں کی، تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ یہ کتاب اس کو مان لیتے. اگر انہوں نے اس کتاب کو نہیں مانا، چونکہ انہوں نے نہیں مانا تو سمجھو کہ انہوں نے اپنی کتاب ماننے سے انکار کیا، اپنی کتاب کی پیروی نہیں کی اور اس سے منکر ہو گئے ہیں. بہت سی تبدیلیاں لانے کے باوجود بھی وہ اپنی کتاب کی پیروی نہیں کرتے اور اس سے انکار پر جو ہے بضد ہیں، اور یہ ان کی ضد ہے، ورنہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ سچی کتاب یہ ہے قرآن مجید. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق ختم ہوتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم. یا اللہ، یہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما. یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر. یا اللہ، یہ قرآن مجید کی تلاوت، اس کے زیر زبر پیش میں، اس کے تلفظ میں، اس کے ترجمہ اور تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا. یا اللہ، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، معافی دینے والا تو بڑا مہربان ہے. یا اللہ، تو معاف کرنے والا ہے. یا پروردگار، یا رب العالمین، ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں کسی امتحان میں مت ڈالنا. یا اللہ، ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں ہیں. یا اللہ،
یا پروردگار ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے یا اللہ، ہمیں عافیت والے معاملات دے یا اللہ۔ یا پروردگار ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور بیماریاں اور برائیاں ہم سے دور کر دیں، آمین ثم آمین۔